بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین اکرام، چائنا میں یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اسی طرح ڈینگی وائرس اور اسی طرح مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی بھی وائرس، اس کے لیے کون سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اور اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، سرکش ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمان پر غصہ آتا ہے، اور یہ ہوا، پانی اور زمین یہ اللہ تعالیٰ کی افواج ہیں، فوجیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، زلزلے آتے ہیں، پانی کو حکم دیتا ہے، سونامی سے لاکھوں انسان سیکنڈوں میں جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وائرس جو آیا ہوا ہے، ہاں یہ ہمارے گناہوں کی نشانی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے یا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، فکر کی کیا بات ہے میرے بھائیو؟ بخاری و مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ آئیے اب پیارے بھائیو، بہت ہی مختصر طور پر آپ کو دعائیں بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتائیں کہ وہ دعائیں کون سی ہیں جو کہ ہم پڑھیں۔ اسی صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 3388 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 5088 5088 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا ہے۔ دوسری دعا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2708 میں ہے، جس کی راویہ ہیں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے، یعنی کسی جگہ پر کسی مقام پر اترے، ٹھہرے، پھر یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ تو اس کے بارے میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ مجھے بچھو نے کاٹ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کلمات کیوں نہیں کہے؟ اگر یہ کلمات کہتا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا۔ اس کے ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس مخلوق کی شرط۔ اور پیارے بھائیو، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک زحمت ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کی تلاوت کرو۔ بخاری کی حدیث نمبر 3275 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ ساری رات مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ساری رات وہ شخص شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رہتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، گھر سے نکلتے وقت دعا کا ضرور اہتمام کریں، جو کہ ہر برائی اور شیطانی حملے اور یہ جو کرونا وائرس ہے اور کوئی بھی وائرس ہے، ظاہر ہے کہ یہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، گھر میں اندر کو تو نہیں آتے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3426 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ کی توفیق کے سوا نہ تو کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی شخص سے بچنے کی طاقت ہو۔ اس کے لیے کیا اعلان کر دیا جاتا ہے؟ تجھے کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے
جدا ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح میرے بھائیو، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ اگر ساری دنیا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا، اور ساری دنیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، کلونجی کا استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلونجی موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 807 اور بخاری کی حدیث نمبر 4008 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے آخر تک، تو کیا اس کو کیا ہوتا ہے؟ کفات ہو، تو اس سے ہر قسم کے نقصان، جنات، شیاطین اور جادو وغیرہ سے کافی ہو جاتی ہیں وادی۔ اسی طرح صبح اور شام تینوں کل اور ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ، اور مغرب و فجر میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی جو ہے وہ بہترین اس کا علاج۔ اسی طرح میرے بھائیو، یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا کوئی شے بھی اس روئے زمین پر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بیماریوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ایک اور بھی ہے، جو کہ 5 وقت ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ، منہ اور پاؤں ہمارے کھلے ہیں، باقی چیز جو ہے وہ کپڑے میں ہے، ڈھپے ہوئے ہیں، تو جب ان کو دھوتے ہیں تو یہ بھی اس وائرس سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک دعا آخر میں بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، جو کہ بخاری کی حدیث نمبر 3371 میں ہے، جو کہ زہریلے جانور اور نظر بس سے بچنے کی دعا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ دعا کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین حلامۃ۔ ترجمہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ میں آتا ہوں، کلمات کے ذریعے پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر بری نظر کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرتے رہیں بھائیو۔ شرک سے بالکل دور ہیں۔ اگر شرک ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دعاؤں کا فائدہ ہے، نہ کوئی اور کسی عمل کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔